نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے دعا کے تعلق سے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، تو میں اس کو سن لیتا ہوں، اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس لیے میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ ہی پر پورا یقین کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پر پورا یقین کریں اور مجھے اسے دعا مانگے کہ میں ہی ان کی دعا قبول کر کے ان کی ضرورت پوری کرنے والا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگ بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دعا کی اہمیت کے بارے میں بتلاتا ہے کہ دعا کرو، دعا بیکار نہیں جاتی۔ تم اللہ سے دعا کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعا سنتا ہوں، نہ صرف سنتا ہوں بلکہ سن کر اس کو قبول کر لیتا ہوں، تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں، تمہارے پرابلم سالو کر دیتا ہوں، تمہارے مسائل حل کر دیتا ہوں، تمہارے مشکل کو آسان بنا دیتا ہوں، اس لیے تم مجھے سے مانگو۔ میرے محترم دوستو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیت قرآن میں جہاں ذکر کیا ہے، یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے۔ دعا کے بارے میں جو آیت اللہ قرآن میں ذکر کیا ہے، آیت نمبر 180 پر 6، یہ قرآن میں جہاں واقع ہوا ہے، یہ خود ایک نوٹ کرنے کی بات ہے۔ کیوں نوٹ کرنے کی بات ہے؟ اس لیے کہ دعا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ذکر کیا ہے، رمضان کے متعلق، رمضان، اس کی فرضیت، اس کے احکام، اس کے مسائل، ساری باتیں جہاں بیان کرتا ہے، اس کے بیچ میں ذکر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 180 پر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے فرض ہونے کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 180 پر 4 میں گنتی کے چند دن، ایک مہینہ روزہ فرض ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے۔ آیت نمبر 180 پر 5 میں وہ مہینہ رمضان کا مہینہ میں روزہ رکھنا ہے، اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے 80 پر 5 میں۔ 80 پر 6 چھوڑ کر 80 پر 7 میں روزے کے مسائل بتاتا ہے کہ میاں بیوی رمضان کے روزوں کی راتوں میں بیوی سے ملنے کی اجازت ہے۔ تو یہ تمام روزے کے احکام ہی بیچ میں آیت نمبر 180 پر 6 میں اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، تمہاری جو ضرورت ہے اس کے پاس التجا کرو۔ میرے محترم دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، تو اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں اس کو پش کرنے والی چیز، اس کو اوپر اٹھانے والی چیز، اس کو قبول کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ ساری چیز رمضان میں آ جاتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا ہے تو ہم جو دعا کرتے ہیں
کہ دعا قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم جو ہے دیندار رہیں گے، اللہ ہماری دعا جلدی قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم کوئی ریکمنڈ کے لیے جاتے ہیں MLA کے پاس، کوئی اجنبی ہے، کچھ آسان سے کام نہیں ہوتا، خود انہی کا پارٹی کا آدمی ہے، آسان سے رسائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آسان سے نکل دے دیتا ہے، کام آسان سے ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے عبادت کرتے ہیں، تو چونکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے نزدیک ہو گئے ہیں، اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، اسے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ نقطہ اچھی طرح یاد رکھنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بتلاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ایوب علیہ السلام کو اللہ کے نیک بندے، نیک عمل کرنے والے، ہمیشہ عبادت، دعا، ذکر، تبلیغ، دعوت پورا کام کر رہے تھے۔ بیمار پڑ گئے ایک مرتبہ، ایک لمبی عمر تک، ایک لمبی مدت تک بیمار تھے، تب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، تو میری تکلیف دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کا قبول کرتا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ان پر جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی، ہم نے اس کو دور کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ ایوب علیہ السلام کے خاندان والے، قبیلے والے کو دشمن قبیلے والے حملہ کر کے سب کو پکڑ لے کر چلے گئے، ان کے بیوی بچے سب کو بھی، ان کے قبیلے والے سب کو بھی۔ ایوب علیہ السلام کو کیوں چھوڑ دیے؟ یہ تو بیمار پڑا ہے، اسے چھوڑ کے چلا گئے، معمول بیمار ہے، سخت بیمار۔ تو قبیلہ والے ڈر گئے کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے قبیلے میں بیماری آ جائے گی، اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بہت سخت تکلیف پہنچی ہے، بڑی بیماری آ گئی ہے، تو رحم کرنے والا تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے تو میری حالت پر رحم کر، میری تکلیف دور کر دے، مجھے صحت یاب اور صحت مند بنا دے، مجھے مکمل شفا عطا کر۔ تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ان پر جو تکلیف تھی ہم نے اس کو دور کر دیا۔ آتیناہ وآتیناہ اہلہ، اس کے بعد حالت اس طرح کروٹ لیتی ہے کہ دشمن قبیلے کے پاس، ان کے قبیلے کے جو لوگ پھنس گئے تھے، قیدی بن گئے تھے، سب رہا ہو گئے۔ اس میں بھی خاص کر ایوب علیہ السلام کی بیوی، ایوب علیہ السلام کے بیٹی بیٹیاں، ان کے بچے اولاد سب بھی رہا ہو کر آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا آتیناہ اہلہ، تو ہم نے ان کے گھر والوں کو بھی واپس دے دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، یہی نوٹ کرنے کی بات کہ ہم نے ان کو اسی طرح اور بھی اتنا ہی گناہ اور عطا کیا۔ مثال کے طور پر پہلے ایک بیوی تھے، 8 بچے تھے، تو اپنا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد دشمن قبیلہ سے ان کے بیوی بچے بھی آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور ایک بیوی بھی عطا کرتا ہے، پھر ان کے دل اور ایک آج کے بچہ عطا کرتا ہے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، نہ صرف ان کے بیوی بچے واپس آ گئے بلکہ اتنا ہی گناہ اور ہم نے اپنی طرف سے عطا کیا۔ رحمتاً من عندنا، یہ ہماری طرف سے خصوصی عنایت ہے ایوب علیہ السلام پر۔ وذکریٰ للعابدین، اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس میں نصیحت ہے اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کے لیے۔ میرے محترم دوست، شاید بندہ کیا کہتا ہے، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان کو مصیبت آئے اور وہ مصیبت آنے پر اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے، وہ ان کی جو ان پر جو مصیبت آئی، بیماری آئی، دعا کرنے کی وجہ سے وہ بیماری مصیبت بھی دور کر دیتا ہے، اس میں جتنا لاس ہوا اس سے بڑھ کر عطا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پیسے حالت خراب ہے، بیپار بہت خراب ہو گیا، 3 لاکھ کا نقصان ہو گیا، لیکن وہ اللہ کا دیندار بندہ ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، سود لیتا نہیں، دوسروں کا خرچ برابر ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اسی طرح روزے بھی رکھتا ہے، دیندار آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی عبادت، اس کی دینداری کی وجہ سے 3 لاکھ کا جو نقصان ہوا 3 لاکھ بھی دے گا، اسی کی طرح اور ایک 3 لاکھ بھی ایکسٹرا دے گا۔
وذکریٰ للعابدین، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت آنے پر دعا کریں گے تو دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبت بھی دور کر دیتا ہے، جتنا نقصان ہوا وہ بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ اتنا ہی اسی کے برابر اور ایک حصہ ڈبل دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتا ہے، عبادت کرنے والے بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب میرا سبجیکٹ کیا ہے؟ دعا کے تعلق سے رمضان کے دنوں میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، عام دنوں کے مقابل میں 5 وقت جماعت سے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کے بعد تسبیح بھی پڑھتے ہیں، جہاں تک ہو سکے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے، اس طرح ہم اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا کے بارے میں جو آیت ہے، حکم ہے، رمضان کے احکام کے بیچ میں ذکر کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کا سبب کیا ہے؟ آدمی روزے کے دنوں میں بہت سارے گناہ سے بچ کر نیک کام زیادہ کر کے اللہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہے رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جس طرح عبادت کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں ہم جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم اللہ سے زیادہ دعائیں بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ دعا قبول ہونے کے بہت امکان ہے، پاسبلٹی ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح ایک اور دو بات بھی بتلاتا ہوں۔ یہ دعا قبول ہونے کے لیے اور ایک بگ چیز ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر غلطی کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ میں عرض کر دیتا ہے، اس کا ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے، غلطی تو میری ہے، اللہ تیری غلطی نہیں، میرے غلطی کی وجہ سے میرا نقصان ہوا۔ اس پر اللہ سے دعا کرتے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی اپنے آپ پر ظلم کر چکا ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی اکیست ہوں، اللہ تیری طرف سے غلطی نہیں، میری غلطی کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنس گیا۔ اس طرح جو ہے اللہ کے پاس سے اپروور ہو کر اللہ کے پاس جو ہے سرنڈر ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اس کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ اپنے آپ کی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالہ کر دینے کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو عیب سے پاک کرنے کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اس کا اقرار ہے۔ تو یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے ہم بھی اگر کوئی مصیبت میں پڑ جائیں فوراً یہ پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھتے رہنا ہے۔ ہمارا کوئی پیمنٹ نہیں آیا، یہ پڑھتے رہنا ہے، اس کے بعد دعا کیجیے، اللہ میرا پیمنٹ آیا نہیں ہے، اللہ تو مدد کر، اللہ ضرور دے دے گا۔ کیا پروف کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے یونس علیہ السلام کے یہ کلمہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، فنجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ اس کے بعد آگے جملہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم ایسا ہی نجات دیں گے۔ تو معلوم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے اور اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کر لے گا، ہم کو مصیبت سے نجات دے گا، ہم کو بیماری سے نجات دے گا، ہم کو نقصان اٹھانے سے نجات دے گا۔ بہترین کلمہ، اسی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ یونس علیہ السلام کے دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھ کر جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسی طرح زکریا علیہ السلام ایک واقعہ قرآن پاک میں سورۃ نمبر 20 انبیاء میں کئی نبیوں کا ذکر کرتا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور اسی طرح سلیمان، داؤد علیہ السلام، اس طرح کئی لوگوں کا زکریا علیہ السلام کا سب ذکر کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، کیوں؟ وہ لوگ نیک بندے تھے، اچھے کام کرنے والے تھے، ہماری ہی عبادت کرتے تھے، ہمارے سامنے سر نگو تھے، اور ہم سے ہی عاجزی کے ساتھ مانگتے تھے۔
نیک کام میں جلدی کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کی دعاؤں قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرنے کے لیے خوش کرنے والی چیز کیا، بشت کرنے والی چیز کیا؟ ہمارا نیک عمل۔ تو ہم رمضان میں چونکہ نیک عمل زیادہ کرتے ہیں، گناہ سے بچ کر رہتے ہیں، اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، دعا کریں گے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑے عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں، ان کو بیٹا نہیں، تو اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بیٹا دیتا ہے۔ ان کی بیوی بانج ہے، بچہ جننے کے قابل ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح کر دی، جو بانج تھی، جو بچے جننے کی صلاحیت نہیں تھی، ہم نے وہ عطا کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کے لیے بیٹا یحییٰ کو عطا کیا، بیوی کی حالت کو ہم نے درست کر دیا، پھر ہم نے ان کے لیے بیٹے کی خوشخبری دی، وَبَشَّرْنَاهُ، اور ہم نے ان کو یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کا ریزن ذکر کرتا ہے، 3 ریزن ذکر کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کیوں ہم نے قبول کی، 3 ریزن ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سارے نیک بندوں کے دعا قبول کرنے کے ریزن، وجہ بتاتے ہوئے آخر میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیک لوگوں نیک کام میں جلدی کرتے تھے، نیک کام میں تاخیر ہی نہیں کریں گے، نیک کام کرنا ہے فوراً کر دیں گے۔ اسی طرح یدعوننا رغبا ورہبا، ہم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نیک بندے ہم کو امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعائیں مانگتے تھے، امید کے ساتھ کہ اللہ دے گا دے گا دے گا۔ ڈر کیا؟ دعا کرنے میں غلطی نہیں ہونا، سوچ سمجھ کر برابر الفاظ کے ساتھ استعمال کر کے اللہ سے مانگتے رہتے تھے، جس وقت میں مانگنا اس کا خیال رکھ کر برابر مانگا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمیشہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، ہمارے سامنے جھک جانے والے تھے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہیں شکایت کرنے والے نہیں، جو بھی ہوتا اللہ کا فیصلہ۔ تو اس طرح اللہ کا فیصلہ مان کر خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، کہیں شکوا نہیں، بیمار ہے شکوا نہیں، نقصان ہو گیا اللہ کی مرضی، اس کا ہم اور بھی ہوش میں رہنا، اس طرح برابر کرتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں حالت بدلتا ہے، بیوی جو بچے جننے قابل نہیں اس کو برابر کرتا ہے، پھر ان کو بیٹا عطا کرتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ غیبی امداد ہے، غیبی مدد ہے، اللہ کی طرف سے غیبی نصرت ہے۔ جو بیوی جننے کے قابل نہیں ان کو جننے کے لائق بناتا ہے، ان کو بیٹا عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم دیندار بن جائیں گے، اگر ہم رمضان کے ذریعے نیک ہو جائیں، رمضان کی نماز عبادت ذکر کے ذریعے ہم متقی پرہیزگار بن جائیں گے، تو اللہ ہماری ساری دعاؤں قبول کر لے گا۔ میرے محترم دوستو، اب ذرا کمپلیٹ کر ختم کرنے کی قریب آتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو آمد نہیں برابر نہیں، آج کی حکومت بھی اسی طرح ہے، پورے چھوٹے بیٹا سب ختم ہوتا گیا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ ہم کو بھلائی دے، آمدنی کا رستہ دے، ذریعہ معاش کھول دے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ یہ دعا بھی کرنا، دعا سے پہلے بعد میں جہاں تک ہو سکے نیک عمل کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ کر ایک دوسرے دیش میں جاتے، بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ وہاں سے دیش کو چھوڑ کر دوسرے دیش میں آتے ہیں، پناہ دینے والا کوئی بھی نہیں، ریفیوجی ہو کر آتے ہیں، پناہ گزین ہو کر، پناہ دینے کے لیے کوئی آدمی نہیں، جان پہچان کوئی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، سر چھپانے کے لیے آسرا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک بستی چھوڑ کر دیش چھوڑ کر دوسرا دیش بارڈر میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کنویں کے پاس لوگ اپنے بکری کے ریوڑ کو جو ہے پانی پلاتے رہتے ہیں، 2 عورتیں اکیلا کھڑی رہتی ہیں، یہ لوگ جانے کے بعد پانی پلانے کے لیے، کیونکہ مرد لوگ ہی وہ عورت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارا ابا بڑے عمر کے بوڑھے ہیں، 64 بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ آ کر پانی بکریوں کے لیے پانی سیننے کی طاقت نہیں رکھتے، چلنے کے بھی قابل نہیں، اس لیے گھر میں بیٹھے ہیں، اور ہم نا بھائی ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں۔ تو فسقا لہما، تو موسیٰ نے ان 2 لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا، پانی سینتے تھے کیونکہ اچھا طاقتور تھے، جوان تھے، کڑیل جوان تھے، پانی سین کر پلا دیتے ہیں۔ معمول کے سے پہلے خلاف بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، پانی پلا دینا، سب کو لے کر جاتے ہیں۔
ان کے ابا سے کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو آج ایک بڑا دیندار، امانت دار، محنتی، ایک طاقتور آدمی جو ہے ہم ان سے ملاقات ہوئی، اس نے ہمارے ریوڑ کو پانی پلا دیا، ہمارا کام جلدی ہوگا اس لیے ہم آ گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جا کر بلا کر آؤ، شعیب کہتے ہیں جا کر بلا کر آؤ۔ ادھر کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں، ان سے جو نیک کام ہوا وہ کر دیے۔ کیا نیک کام ہوا؟ وہ بکریوں کو پانی پلانا تھا، پلا دے۔ پھر دعا کرتے ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تم میرے پاس جو بھی بلائی، آسانی، رحمت، مہربانی کے لیے جو بھی میرے لیے تم میرے لیے بھیجے گا، میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ ادھر دعا کر کے ختم کرتے ہیں۔ ادھر شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی شرماتے ہوئے آ کر کہتی ہے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں، تم نے ہمارے بکریوں کو جو پانی پلایا اس کا اجرت دینے کے لیے، اس کی کولی اور مزدوری دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ جانے کا پورا قصہ سناتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کا ڈرنے کی بات نہیں، فرعون کے دیش سے تم باہر آ گئے ہیں، اب تم نجات پا گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ادھر دعا کرتے ادھر دعا قبول ہو گئی۔ اب ان کو رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا، سر چھپانے کے لیے آسرا مل گیا، کھانے کے لیے کھانا مل گیا۔ وہیں رہتے ہیں 10 سال تک۔ بہت لمبا واقعہ ہے، تو اس کہنے کی بات اس کا اگر محل استشہاد کیا، ایک کام نیک کام کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ جو بھی اہم ضرورت ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیجیے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو خاص کر رمضان کے دنوں میں آپ کی آمدنی کے لیے، کیونکہ آپ کی آمدنی اچھی ہو تو آپ خوش رہیں گے، جب آمدنی اچھی ہو بیوی بچے خوش رہیں گے، جب آمدنی اچھی ہو صدقہ و خیرات کریں گے، جب آمدنی اچھی ہو تو بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے۔ آمدنی نہ ہو کرایہ نہیں دے سکتے، گھر میں رہنا مشکل، پریشانی، بیماری سب آ جاتا ہے۔ تو کیا دعا کرنا ہے؟ آپ سے جتنا ہو سکے نیک عمل کرو، پھر اللہ سے مانگتے رہنا ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو میرے طرف جو بھی بلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ دعا مانگتے رہیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے اس کا غیبی مدد کیسی ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستوں، ابھی ذرا بات ختم کرتے ہوئے آپ کو چلے جاتا ہوں۔ آخری بات، آج کل ہندوستان کی حالت بہت نازک حالت سے گزر رہی ہے۔ یہ حکومت، ہندوستان کی یہ حکومت جمہوری ملک، RSS مینٹالٹی کی، RSS ذہنیت کی، BJP حکومت کے ماتحت ہے۔ تو یہ چاہتی کہ مسلمان کو ہلاک کر دیں، ان کو جو ہے کسی طرح ڈیٹینشن سینٹر کو بھیج دیا جائے، یا اگر رہتے بھی نہیں تو ان کا مال چھین لیا جائے، ووٹ ڈالنے کا حق نہ ملے۔ زبردست ناپاک عزائم میں سازش ہو رہی ہے۔ تو ہمارے لیے اب اس کے بعد دین کے مطابق عمل کرنا بھی خطرہ، اذان مجھ میں دینے کے لیے بھی خطرہ، ہندوستان میں ہم زندہ رہنے کے لیے بھی خطرہ، ہم اچھے طریقے سے کمانے کے لیے بھی خطرہ، اس کے بعد حجاب کے لیے بھی خطرہ، ہر ایک کے لیے بھی خطرہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ ہم کو تو ایسا معلوم ہے جس سے پہلے فرعون کا زمانہ آ گیا ہے، فرعون جیسا ہی کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے مردوں سب کو قتل کرتا تھا، اور ای وی ڈی سنگھ نے اسی طرح موب لینچنگ کے نام سے پورے جو ہے جماعتی تشدد لا کو ماں کو مرا دیتے تھے۔ بہت ہوتا ہے، ہم پیٹ میں تھوڑا بہت آتا ہے۔ تو اس کا خاتمہ ہونے کے لیے، جمہوری ملک باقی رہنے کے لیے، ایک غیر جانبدار حکومت قائم ہونے کے لیے یہ بہترین موقع ہے دعا کا مہینہ میں، اس ماہ رمضان میں۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں یاد کے ساتھ دعا کیجیے، جہاں اپنے لیے مانگتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے مانگتے ہیں، وہاں یہ بھی دعا کیجیے کہ اے اللہ اس ملک کی حالت کو سدھار دے، یہاں کے حکمران جو جن کے عزائم برے ہیں اللہ ان سب کو نیست نابود کر دے، ان حکمرانوں کو تو ختم کر دے، جو اچھے حکمران ہیں ان کو حکومت پر لے کر آ، جس کا جمہوریت کا بقا ہو، جس کی وجہ سے مسلمان ہندوستان میں امن کے ساتھ، چین کے ساتھ عبادت کر سکیں، حلال طریقے سے کما سکیں، حلال گوشت کھا سکیں۔ اس کے لیے دعا کرتے رہیے، کیونکہ دعا کرنے کا مہینہ ہے اور دعا قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ اس لیے یاد کے ساتھ یہ دعا ہمیشہ 5 وقت نماز میں کیجیے، اور اسی طرح جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے خیال یاد کے ساتھ ہی دعا، الیکشن ہو کر رزلٹ آنے تک خاص کر یہ دعا کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مگر آپ تمام کو اللہ رسول کی باتوں کو جاننے، مصیبت سے بچنے کے لیے اور نیکیاں کمانے کے لیے، نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ حمدا ونصلی اما بعد
حاضرین کرام، دنیا کے اندر ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور ہماری غلطی ہمارے دوست کو یا ہمارے آقا یجمان کو معلوم ہے اور ہم نے اس کی معافی نہیں مانگی تو ہم سے ناراض رہتا ہے. ہم معافی مانگے بغیر ہی ہم کہنے لگے ذرا ہمارا تنخواہ میں بڑھا دو، ہمارا وہ کام کر دو، تو فوراً کہتا ہے اس سے پہلے وہ غلطی کیا، ابھی تک معافی مانگا نہیں، ابھی یہ کچھ نہ گیا. تو کیا معلوم ہوتا ہے جب ہماری غلطی ہے تو وہی سب سے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہماری دعائیں قبول ہونا ہے تو قبول ہونے سے پہلے کا مرحلہ کیا، ہم سے جو غلطی ہوئی اب اس کی معافی مانگ لینا ہے، معافی مانگ لینا ہے. ہم سے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیں. اس کے بعد ہم کی یہ ہے نا، یہ دو. سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک شریع کے بندے تھے، ان کی خواہش تھی، کیا خواہش تھی، مجھے بہت بڑی حکومت ہونا ہے. اللہ فوراً نہیں دیا، اس سے پہلے ان کی غلطی تھی تو وہ غلطی کے لیے معافی مانگتے. قرآن کی آیت میں ہے قال رب اغفر لی وہب لی، اے اللہ میرا وہ گناہ ہے نا اسے معاف کر دے. اس کے بعد وہب لی ملکا، تو مجھے ایسی زبردست حکومت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو، ایسی زبردست سپر پاور طاقت دے. تو اللہ تعالیٰ ایسی بڑی حکومت دے کب کو، معافی مانگنے کے بعد دیتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، جو بھی مانگنا ہے مانگ اس پہ اول معافی مانگ لینا ہے. اللہ ہم سے کئی غلطی ہو گئی نہیں، کبھی ہم کو معلوم نہیں رہتا، کبھی غصے میں ہم کر دیتے ہیں، کبھی نادانی میں کر دیتے ہیں، کبھی یوں ہی کیئرلیس رہ کر غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگتے ہیں. یا کبھی معافی مانگتے ہیں جو بڑی غلطی ہے صرف وہ یاد رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی ہزاروں غلطی ہوتی معلوم نہیں ہوتا یا یاد نہیں رہتے یا بھول جاتے ہیں. یہ تینوں معاف ہونے کے لیے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا. میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنا ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ میرے حالت پر رحم کر، تو اس کے لیے کیا کرنا، اول معافی مانگنا. فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، اگر معافی مانگتے تو اللہ تم پر ضرور رحم کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ ہماری حالت پر رحم کرنا ہے تو خالی دعا کرے تو نہیں ہوگا، اول ہماری کیا غلطی اس کو یاد کر کے اس کا نام لے کر کے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی وہ معاف کر دے، اللہ وہ غلطی ہوئی اسے معاف کر لے، اللہ یہ غلطی ہوئی اسے معاف کر لے، آئندہ غلطی نہیں کروں گا، اللہ تم مجھے معاف کر لے. تب اللہ کا ہم پر رحم آئے گا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا. جب اللہ کا ہم پر رحم آئے گا تو ہماری مشکلوں کو دور کر دے گا. جب اللہ کا ہم پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری آمدنی کو بڑھا دے گا. جب اللہ ہم پر رحم آئے گا تو ہم کو جو ضرورت ہے سب عطا کرے گا. تو اس لیے رحم کرنا، اللہ سے رحم کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے طلبگار ہیں، رحم کے طلبگار ہیں، تو اس کے لیے استغفار کرنا ضروری ہے. استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم کرتا ہے، ان کی حالت کو بہتر بنا دیتا ہے اور ان کو کچھ مدت تک، کچھ لانگ ٹائم تک ان کے لیے بہترین زندگی عطا کرتا ہے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک وہ تم کو بہترین سامان معیشت عطا کرے گا، زندگی گزارنے کے وسائل بہترین عطا کر دے گا. تو استغفار بہت ضروری. تو کب کرنا، 5 وقت نماز میں بھی، نماز کے بعد بھی کرتے رہنا. خاص کر سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا، سحری کو تک قبل ایک آدھا گھنٹہ پہلے، ایک 20 منٹ پہلے، کم از کم ایک پاؤ گھنٹہ پہلے وضو کر لگا جانا، 2 رکعت نماز پڑھ کر استغفار، صرف استغفار کرتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ 7واں آسمان سے پہلا آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہماری طرف توجہ دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ دیتا ہے تو اس وقت ہم سوچ رہے تھے. تو اس وقت میں کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ينزل تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف اتر آتا ہے، اتر کر نہیں آتا بلکہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا رہتا ہے، پہلے آسمان کی طرف، زمین والوں کی طرف دیکھتا ہے، رحم کے ساتھ دیکھتا ہے، دینے کے لیے تیار ہو کر آتا ہے. کیا دینے کے لیے؟ فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے حل من مستغفر فاغفر له، ہائے جو تم میں سے معافی مانگنے والا میں اس کو معافی عطا کر دوں. اسی کا بڑھ کر ہے جب اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے معاف کرنے کے لیے تیار، کون معافی مانگتا ہے؟ تو بہترین سنہرا وقت، گولڈن ٹائم ہے وہ سحری کا وقت میں، فجر سے پہلے اٹھ کر دعا معافی مانگنا ہے. صرف استغفار ہی نہیں، معافی مانگ کر جو مانگنا ہے مانگتے رہیے.
فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من معافin، ہے تمہیں کوئی صحت چاہنے والا، تو عافی میں اس کو جو ہے بیماری سے بچا کر عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی تم میں سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے کپڑے مانگنے والا میں اس کو کپڑا عطا کروں۔ اس طرح فجر تک اعلان ہوتا ہے، اور وہ ہر روز ہے، ہر روز فجر تک جو ہے فرشتہ اعلان کرتے رہتا ہے، تیسرا پہر سے لے کر فجر تک۔ اس لیے قیمتی وقت میں پڑھتے رہنا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے کیا کریں گے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وقت ختم ہو گیا ہے، سحری کے وقت استغفار کرتے رہیں گے، سحری کے وقت استغفار کرتے رہیں گے۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، نیک بندے سحری کے وقت استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے کا خاص خیال رکھ کر ہم بھی استغفار کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ اتوار کے دن آتا ہے نا، اب جو اتوار 20 روزہ ختم ہوتا ہے، اس دن رات سے 21 شروع ہو جاتا ہے، تو اس دن رات میں رات پورا جاگنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے، رات بھر جاگنا ہے۔ اللہ کے نبی رات بھر جا کر عبادت کرتے تھے، گھر والوں بھی جگاتے تھے، اور دعا میں، ذکر میں، عبادت میں خوب محنت کرتے تھے۔ تو ہم بھی اس کا خاص خیال رکھ کر زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتے ہیں اگر میں وہ رات پالوں جو آخری 10 دنوں کے اندر جو طاقت آتے ہیں، جس میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ اس حد تک عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 20 پر 1 رات میں، 20 روزہ ہو کر اس دن رات میں، 20 پر 2 روزہ ختم ہو کر اس دن رات میں، 20 پر 4 روزہ ختم ہو کر اس دن رات میں، 20 پر 6 روزہ ختم ہو کر اس دن رات میں، 20 پر 8 روزہ ختم ہو کر اس دن رات میں۔ یہ جو 5 راتوں میں ایک رات ہے، تو اس رات پانے کے لیے پوری کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو آخری 10 دن جو ہے کام دام چھوڑ کر مسجد ہی میں رہیے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو مسجد کا اندر آ کر اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ کمرہ کپڑا باندھ کر رہنا نہیں، مسجد کے اندر ہی رہنا، مسجد کا سراؤنڈنگ کے اندر ہی رہنا، مسجد کے بارڈر کے اندر ہی، دیوار کے اندر ہی رہ کر ضرورت کے لیے جانا، پھر مسجد کے اندر بیٹھے رہنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بیان سننا، اور اس طرح نیک کام مسجد ہی میں رہ کر کرتے رہنا ہے۔ تو یہ کب سے کرنا ہے؟ اتوار تو 20 پر 1 رات کے لیے اعتکاف ہو، شروع کب ہوگا؟ 20 روزہ سے شروع ہو جائے گا، اتوار کے دن 20واں روزہ، یہ 20واں روزہ فجر کی نماز سے ہی اعتکاف میں مسجد آ کر بیٹھ جانا ہے، رات کی نماز پڑھ کر نہیں، رات کی نماز 20 پر 1 کی رات کے لیے 20واں روزہ فجر سے ہی آ جانا ہے۔ اس حساب سے آنے والا اتوار کے دن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اتوار کے دن فجر کی نماز سے ہی یہی رہنا ہے۔ ضرورت کے لائق بستر تک کہ آپ برش وغیرہ لے کر آ جائیے، ہاں آپ کے لیے پورا بندوبست کیا جائے گا، آپ کے لیے پورا انتظام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جس کو موقع ملے ضرور اعتکاف رہنا چاہیے، دل کو سکون ملتا ہے۔ سال بھر ہم عبادت دنیا کام میں لگے رہتے ہیں، ایک 10 دن کے لیے مسجد میں رہنا ہے، اس میں بھی صرف 5 دن رات میں جاگنے کا ہے، باقی دن سے بھی نہیں۔ تو کوئی زیادہ مشکل سے بھی نہیں، بلکہ دوسرے تیسرے دوسروں کو دیکھ کر ہم بھی نیک بن جاتے ہیں۔ بہت آسان بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہے، گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتے، گھر میں بیوی اکیلے ہے، کوئی بات نہیں، جہاں تک صرف گھر کا کام کر دیجیے، مسجد میں آ کے بیٹھ جائیے، گھر کے لیے ترکاری لے کے دیجیے، مسجد میں آ کے بیٹھ جائیے، کام ہو گیا مسجد میں آ کے بیٹھ جائیے، تو اول آدھا پونا اعتکاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال آپ ضرور آ کے بیٹھ جائیں گے۔ بہت ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا بہت اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔